حضرت شاہ محمد سلطان میاں ایک جلیل القدر بزرگ اور برگزیدہ ہستی تھے، جنہوں نے کفر و ظلمت کے اندھیرے میں قرآن و سنت کی روشنی کو اپنا رہنما بنایا اور اس کے نور سے چار سو اجالا کیا۔ حضرت شاہ محمد سلطان ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم صوفی میاں شیر زمان شاہ صاحب ایک صاحب کمال بزرگ تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کا چرچا زبان زد خاص و عام تھا۔ آپ کا سلسلہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ بچپن ہی سے میاں شیر سبحانی عام بچوں کی طرح کھیل کود سے دور رہتے اور ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں والد محترم کے ہاتھ پر بیعت کی اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب سلطان میاں صاحب نے 2 بار MA کیا، ایک مرتبہ علوم فقہ میں اور دوسری بار علوم حدیث میں۔ اس دوران آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے رہے اور اپنا مطالعہ وسیع کرتے رہے۔ بعد ازاں سلطان صاحب نے MA اور اس کے بعد PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے کم و بیش 28 علوم حاصل کیے اور کم و بیش 10,000 کتب کا مطالعہ کیا۔ آپ نے انگریزی، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے نوجوانی کے دور سے ہی سادگی کو اپنا شعار بنایا اور فخر و درویشی کو امیری پر ترجیح دی۔ آپ چاہتے تو امیرانہ زندگی گزار سکتے تھے، کیونکہ آپ کا خاندان خاصا دولت مند اور صاحب ثروت تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی شکستہ مکان اور جھونپڑیوں میں گزاری۔ آپ اخلاق حمیدہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ بے شک آپ تمام عمر عیش و عشرت سے دور رہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت روحانیت اور تصوف کے سمندر میں غرق رہتے، لوگ آتے اور استفادہ کرتے۔ آپ نے ہر قسم کے طویل اور مختصر وظائف کیے، جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر عبادات کی، ذکر و فکر اور مراقبہ فرماتے اور اسرار و رموز حاصل کرتے رہتے۔ کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے۔ عالم یہ تھا کہ شب و روز عبادات میں مصروف رہتے اور برسوں رات کو سوئے نہیں تھے۔ کثرت سے روزہ رکھتے، اپنے مرشد کی ہدایات سے مجاہدات، ریاضت اور عبادات فرماتے، اور انہی کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا۔ حضرت سلطان الصوفیاء پابند شریعت، پابند صوم و صلاۃ تھے۔ آپ کے پاس آنے اور دامن مراد بھر کر جانے والوں میں ہر مذہب، ہر عقیدے اور ہر مسلک کے لوگ شامل تھے۔ بے شمار ہندو اور عیسائیوں نے
आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम की दौलत हासिल की। आपसे एक आलम मोहब्बत करता, खल्क़े खुदा आपकी गर्विदा थी। कोई आपसे एक बार मिल लेता या आपके चेहरे मुबारक पर एक नजर डाल लेता तो आपका गर्विदा हो जाता। 9 ज़ीक़ाद 1409 हिजरी बमुताबिक 14 जून सन 1989 ईस्वी को बरोज़े बुध अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। आपको जामा सुल्तानुल मसाजिद के दाएं जानिब उसी जगह दफन किया गया जहां आपने अपनी हयात मुबारका में ही निशानदही फरमा दी थी। आपकी वफात के 9 साल बाद सन 1418 हिजरी में मज़ार मुबारक तामीर किया गया। 1968 ईस्वी में तामीर करदा इस अजीम रूहानी मरकज के दाखिली दरवाजे के सामने ही एक हौज है, जिसके बिल्कुल सामने दरबार हॉल मौजूद है। इस हॉल की तज़ीन व आराइश के लिए शीशाकारी और इस्लामी तर्ज की ईरानी मीनाकारी व नक्श निगारी का काम करवाया गया है। दूसरी मंजिल पर ख़वातीन के बैठने के लिए बापर्दा इंतज़ाम है और वहीं उनके लिए वज़ू खाना और लंगर खाना का एहतमाम भी किया गया है। इस हॉल के बिल्कुल सामने हज़रत सुल्तान सूफिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन तशरीफ़ फरमा होते हैं। हॉल के एक जानिब एक कमरे में कुछ तबर्रुकात रखे हुए हैं, जिनमें आपके इस्तेमाल का सामान और मुतअद्दिद बुजुर्गान दीन की चादरें भी मौजूद हैं। खानका के अहाते में चंद छोटी दुकानें भी हैं। उसके साथ ही दाएं जानिब मस्जिद है और मस्जिद के नज़दीक ही मज़ार मुबारक है।